جنت میں کون لوگ جائیں گے؟ جنت اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم نعمت ہے جو نیک لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ قرآن میں اسے دار السلام اور دار الخلد کہا گیا ہے۔ جنت میں داخلہ صرف ایمان اور اعمال صالحہ کے ذریعے ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ایمان لایا اور نیک عمل کیا وہ جنتوں میں داخل ہوگا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ سب سے پہلے جنت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے۔ ان کے بعد امت محمدیہ کے نیک لوگ سب سے پہلے دروازہ جنت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھولیں گے۔ جنت کے دروازے 8 ہیں۔ ہر دروازہ مخصوص نیکی والوں کے لیے ہے۔ ایک دروازہ نماز پڑھنے والوں کے لیے ہے، دوسرا دروازہ روزہ رکھنے والوں کے لیے، تیسرا جہاد کرنے والوں کے لیے، چوتھا صدقہ و خیرات کرنے والوں کے لیے، پانچواں حج و عمرہ کرنے والوں کے لیے، چھٹا دروازہ صبر کرنے والوں کے لیے، ساتواں دروازہ والدین کے فرمانبردار کے لیے، آٹھواں دروازہ محبت الہ میں فنا ہونے والوں کے لیے۔ ایمان والے لوگ، ایمان جنت میں داخل کی پہلی شرط ہے۔ ایمان کا مطلب صرف زبان سے کہنا نہیں بلکہ دل سے یقین اور عمل سے ثابت کرنا ہے۔ جو لوگ اللہ کو ایک مانتے ہیں، شرک نہیں کرتے، وہ جنتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جہنم سے نکل کر جنت میں جائے گا۔ ایمان والوں کے چہرے قیامت کے دن روشن ہوں گے۔ ان کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ہوگا، فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ ان سے کہا جائے گا السلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام ہو تم پر، داخل ہو جاؤ تم ہمیشہ رہو گے۔ نمازی لوگ، نماز جنت کی کنجی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز کی حفاظت کرے وہ جنت کا اہل ہے۔ 5 وقت نماز پڑھنے والے اللہ کے خاص بندے ہیں۔ جنت میں باب الصلاۃ ان کے لیے مخصوص ہے۔ نماز چھوڑنے والوں کے لیے وعید ہے کہ وہ اللہ سے دور رہیں گے۔ سجدہ کرنے والوں کے چہرے جنت میں نور سے چمکیں گے۔ روزے دار لوگ، روزہ داروں کے لیے جنت کا دروازہ ریان ہے۔ اس دروازے سے کوئی غیر روزے دار داخل نہیں ہوگا۔ روزے انسان کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ روزہ داروں کے منہ کی خوشبو اللہ کے نزدیک مجھ سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ جو رمضان کے روزے ایمان و احتساب کے ساتھ رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ زکوٰۃ اور صدقہ دینے والے، جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو کچھ تم اللہ کی راہ میں دو گے وہ تمہیں کئی گنا لٹایا جائے گا۔ 1 درہم دینے والا جنت کا حقدار ہو سکتا ہے اگر نیت خالص ہو۔ جو غریبوں، یتیموں، مسکینوں پر خرچ کرتے ہیں ان کے لیے جنت میں عالی محل ہیں۔ صدقہ بلا کو ٹالتا ہے اور عذاب کو ہلکا کرتا ہے۔ حاجی اور عمرہ کرنے والے، حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حج کیا اور فحش یا گناہ نہ کیا وہ ایسا لوٹا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ حاجیوں کو اللہ اپنے مہمان کہتا ہے۔ ان کے لیے جنت کے باغات میں مخصوص جگہیں ہیں۔ نیک اخلاق والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو۔ نرمی، برداشت، رحم اور عفو و درگزر والے جنتی ہیں۔ جو لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں اللہ ان پر رحم فرماتا ہے۔ غصہ ضبط کرنے والے جنت میں بلند مقام پائیں گے۔ والدین کے فرمانبردار، والدین کی خدمت جنت کی کنجی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باب جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ جو والدین کو ناراض کرے وہ جنت سے محروم رہ سکتا ہے۔ توبہ کرنے والے، جو گناہ کے بعد توبہ کرتے ہیں ان کے لیے اللہ جنت لکھ دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ خالص توبہ کرنے والوں کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔
وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں اللہ کے حضور رونا سیکھا وہ آخرت میں ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے۔ عدل و انصاف کرنے والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انصاف سے فیصلے کرتا ہے وہ عرش کے سائے میں ہوگا۔ حاکم، قاضی یا والدین جو عدل سے پیش آتے ہیں جنتی ہیں۔ علم و عمل والے۔ عالم اور طالب علم جنت میں بلند درجات پائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علم کے حصول کے لیے نکلتا ہے وہ جنت کے راستے پر چلتا ہے۔ علم پر عمل کرنے والا جنت میں نبیوں کے قریب ہوگا۔ صبر کرنے والے۔ مصیبتوں پر صبر کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ قرآن میں ہے صابرین کو خوشخبری دے دو۔ جو شخص دنیا میں مصیبت پر صبر کرتا ہے اللہ اسے بغیر حساب جنت عطا فرماتا ہے۔ محبت الہ والے۔ جو اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں وہ جنت کے خاص بندے ہوں گے۔ جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے نفرت کرتے ہیں وہ کامل ایمان والے ہیں۔ ایسے لوگ جنت میں محبت کے ممبروں پر ہوں گے۔ قرآن پڑھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے قرآن جنت کی راہ دکھاتا ہے۔ جو قرآن پڑھتا ہے سمجھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے وہ جنتی ہے۔ حافظ قرآن کو کہا جائے گا پڑھتے جاؤ اور اوپر چڑھتے جاؤ، ہر آیات پر ایک درجہ بلند ہوگا۔ پاک دامن مرد و عورتیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ جنتی ہیں۔ قرآن میں ہے اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ کامیاب ہوئے۔ بے حیائی سے دور رہنے والے جنت کے باغوں میں ہوں گے۔ غریب مگر صابر لوگ۔ دنیا میں غربت پر صبر کرنے والے جنت میں امیروں سے پہلے داخل ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غریب لوگ جنت میں امیروں سے 500 سال پہلے جائیں گے۔ شہداء اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے والے فوراً جنت میں داخل ہوں گے۔ شہید کے لیے قبر کا عذاب نہیں، ان کے خوف کی خوشبو مشک سے بہتر ہوگی۔ ان کے لیے جنت میں 72 نعمتیں ہیں۔ سچ بولنے والے۔ سچائی ایمان کا حصہ ہے، جو ہمیشہ سچ بولتا ہے وہ جنتی ہے۔ جھوٹ جنت سے دور کرتا ہے۔ امانت دار اور دیانت دار جو وعدے پورے کرتے ہیں خیانت نہیں کرتے وہ جنت کے لوگ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی میں 3 چیزیں ہوں امانت، سچائی، حسن اخلاق تو وہ جنتی ہے۔ عاجز و متواضع لوگ جو تکبر نہیں کرتے عاجزی اختیار کرتے ہیں وہ جنت کے اعلیٰ مقام پر ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں وہ لوگ جائیں گے جن کے دل نرم ہیں، احسان کرنے والے جو دوسروں پر احسان کرتے ہیں اور بدلے میں شکایت نہیں کرتے وہ جنت کے حقدار ہیں۔ محبوب امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امت میں 70,000 لوگ بغیر حساب جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شرک سے پاک، توکل والے اور سادہ ایمان والے ہیں۔ مزید ایسے ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔